السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اونٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اونٹ میں بہت سارے خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اونٹ بہت بڑے قد والا جانور ہے، اور اونٹ وہ جانور ہے جس پر زیادہ وزن رکھا جائے، بھاری وزن رکھا جائے، اس کے باوجود بھی وہ بلا تکلف اٹھ بھی سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے۔ بہت زیادہ وزن اٹھانے والا جانور ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ بہت فرما بردار جانور ہے۔ اونٹ کی نکیل کو اگر بچے کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ بچہ بھی جہاں چاہے اونٹ کو لے جا سکتا ہے۔ اور اونٹ کی پشت بہت وسیع ہے، اس میں مسافر خود بھی بیٹھ سکتا ہے، اپنا سامان، اپنے کپڑے، اپنے برتن، اپنا بستر، سب کچھ اس پر رکھ سکتا ہے، اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اور اونٹ کی گردن بہت لمبی ہے، اس وجہ سے وہ آرام سے اٹھ بھی سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اور اونٹ کو پانی پر زبردست صبر حاصل ہے۔ اگر اونٹ سفر میں ہو اور اس کو 10 دن تک پانی نہ ملے پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو تخلیق کیا ہے کہ دوسرے جانور یا ہم خود انسان بھی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ خاصیت دی ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے جو 10 دن تک بھی اگر اس کو پانی نہ ملے تو پھر بھی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ ہر گھاس پھوس کو آرام سے کھا لیتا ہے، جس کو اور جانور نہیں کھاتے ان کو اونٹ کھا جاتا ہے۔ اور اونٹ کانٹے دار شاخوں کو بھی آرام سے کھا جاتا ہے، اور اس کانٹے دار شاخوں کے ہضم ہونے میں اسے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اونٹ کے اندر پتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس میں تیری صبر اور تحمل کی برداشت کی طاقت ہے۔ اور اونٹ وہ جانور ہے جو کینہ اور بغض رکھنے والا ہے، یعنی اونٹ انسانوں سے یا جس سے بھی چاہے دل کے اندر بغض رکھ سکتا ہے۔ اور اونٹ کے بالوں کو جلایا جائے، اس کے بعد جہاں سے خون بہ رہا ہے وہ جلائے ہوئے بالوں کو اگر وہاں پر رکھ دیا جائے تو وہ خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر بہت سارے خاصیات پیدا کیے ہیں۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ اونٹ سانپ بھی کھا لیتا ہے؟ ہاں، اونٹ سانپ کو بھی کھا لیتا ہے، اور بڑے شوق سے۔ اور یہ اونٹ کی بہت پسندیدہ کھانوں میں سے اونٹ جو کھاتا ہے ان میں پسندیدہ کھانا یہ ہے کہ وہ سانپ کے گوشت کو پسند سے کھاتا ہے اور شوق سے کھاتا ہے۔ وہ جب سانپ کو کھاتا ہے تو دم سے شروع کرتا ہے اس کو کھانا، اور کھا کر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ سانپ کے اندر زہر بھی ہے اور سانپ کا گوشت گرم بھی ہوتا ہے تو اونٹ کو بہت زیادہ پیاس لگ جاتا ہے۔ اس کو پیاس لگتا ہے تو وہ دوڑتا ہے پانی پینے کے لیے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی ہے کہ اگر سانپ کے کھانے کے بعد فوراً وہ پانی پیے تو زہر کے اثر سے وہ مر سکتا ہے، اس لیے وہ پانی پر پہنچ کر پانی نہیں پیتا اور بلبلانے لگتا ہے جیسے کہ فریاد کر رہا ہو کسی کو پکارنے کے لیے۔ وہاں پر رونے لگتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس پیاس سے، اس پیاس کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو اس کے آنکھوں کے نیچے جو گڑھے بنے ہوتی ہیں دو چھوٹے چھوٹے، ان میں جمع ہوتے ہیں، اور جو حکماں ہے وہ ان آنسوؤں کو لے کر زہر جو ہوتا ہے سانپ اور بچھو کا اس کا ترکیات بناتے ہیں، یعنی اونٹ جو سانپ کھاتا ہے اس کے بعد وہ زہر جو جسم میں ہوتا ہے وہ اونٹ کے آنسوؤں کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ کیسے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے کہ سانپ کو کھاتا ہے زہر سمیت، اور اس کے بعد روتا ہے تو اس کے آنسو سے اس کو زہر سانپ کا نکلتا ہے، اور وہ وہاں پر گڑھے بنے ہوتے ہیں آنکھوں کے نیچے، وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور حکماں جو بھی ہیں حکیم اس کو نکال کر اسی آنسوؤں سے جس کو بھی زہر والا چیز ڈسے، بچھو ہو یا سانپ ہو، تو اس کا علاج وہاں سے کرتے ہیں۔ اور اونٹ وہ ہے، کافی حکایات اور کافی احادیث مبارکہ ہے اونٹ کے بارے میں، جو اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے
ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک وہاں پر ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا، آ کر نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب ایسا جھکا جیسے کہ کچھ کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے مالکوں کی شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے مالک مجھے ذبح کر کے میرے گوشت کھانے کے پیچھے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اسی باتوں میں تھے کہ اس کے مالک بھی پہنچ گئے، تو وہ آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب یہ ہمارا اونٹ ہے جو 3 دنوں سے غائب ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب ہمیں آپ کے بارگاہ میں یہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ مالک نے کہا کہ اللہ کے حبیب کیا شکایت کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس پلا پڑا اور جب سردیاں ہوتے تھے تو مجھ پر سوار ہو کر گرم علاقوں میں سفر کرتے تھے، اور جب وہاں پر گرمیاں زیادہ ہوتے تھے تو مجھ پر سوار ہو کر سردی والے علاقوں میں سفر کرتے تھے، اور جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے اونٹنیوں کے نسل افزائش کے لیے رکھا گیا، اور اب جب کہ میں زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے ذبح کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس کے مالک کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب واقعی ایسا ہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدمت گزار ہو کیا اس کو ایسے سزا دیتے ہیں؟ یہ ساری عمر آپ کی خدمت میں تھا، ابھی آپ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب اب نہ ہم اسے ذبح کریں گے نہ ہم اسے بیچیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے پہلے بھی فریاد کی تھی، آپ نے اس کی فریاد رسی نہیں کی۔ اس لیے 100 درہم دے کر نبی علیہ السلام نے اونٹ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس اونٹ کو فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہے، تم جہاں بھی چاہے چلے جاؤ۔ تو وہ اونٹ نبی علیہ السلام کے سر کے قریب پھر سے ہوا اور کچھ کہنے لگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اونٹ نے پھر کچھ کہا، نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اونٹ نے تیسری بار بھی کہا، نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اونٹ چوتھی بار بھی کہا کچھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ اونٹ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ قرآن و اسلام کی طرف سے آپ کو جزائے عطا فرمائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ کی امت کے خوف کو دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف کو دور کیا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امت کو دشمن کے خون بہانے سے محفوظ رکھے جیسے آپ نے میرے خون بہانے سے مجھے محفوظ رکھا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو آپ کی امت سے جنگ و قتل سے محفوظ رکھے، تو میں رونے لگا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3 دعائیں قبول فرمائیں، اور چوتھی دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ آپ کی امت ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے آپ کو فنا کرے گی۔ تو دوستو، آپ نے سنا اونٹ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر فریاد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اونٹ کے بہت سارے خصوصیات ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اس آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کو کیسے کھڑا کیا گیا؟
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نشانیوں کو بیان فرمایا ان آیتوں میں سورۃ الغاشیہ میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان 4 چیزوں کے بارے میں کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی، ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ 3 ویڈیوز ہوں گے۔ تو آئے اونٹ کے بارے میں سنتے ہیں کہ اگر اونٹ کو کسی نے خواب میں دیکھا ہو تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔